صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ناظرین کرام، میں آپ کو پر نور صبح کے موقع پر صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج مبارکباد پیش کرتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے، بلکہ پوری کائنات کو، کہ آج بڑی 11ویں شریف ہے. آپ تمام لوگوں کو جنید اقبال کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. آئیے جناب آغاز کرتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المبعوث بالرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جب وہ واپس چلا گیا ناظرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. ناظرین کرام، حضور غوث العظم، غوث الثقلین، امام النقا، تاج الاصفیاء، رہبر شریعت و طریقت، ناصر سنت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، کتب الاقطاب، ذو البیانین واللسانین، کریم الجدین والطرفین، صاحب البرہانین والسلطانین، امام الفریقین والطریقین، ذو السراجین والمنہاجین، محی الدین، محبوب سبحانی، کتب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج 11ویں شریف ناظرین. ظاہر ہے یہ موقع ایسا ہے ناظرین کہ آج ایک تو بڑی خصوصی ٹرانسمیشن انشاءاللہ ہوگی اور خصوصی باتیں ہوں گی، خصوصی شخصیات ہوں گی. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ اپنا ایسا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ مقبول بارگاہ ہو جائے. مسئلہ یہ ناظرین کہ جن کی ولادت سے قبل اولیاء عظام نے ایک کتب زماں کی ولادت کی خوشخبری دی ہو، جن کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو، جس سال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہو تو آپ کی برکت سے اس سال جیلان شریف میں 1100 بچے، وہ بھی سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے ہوں. حضور غوث پاک وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جنہوں نے ولادت کے بعد رمضان المبارک میں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا. عالم یہ تھا کہ جب آپ 5 برس کے ہوئے اور جب آپ کو مدرسے میں داخل کیا گیا اور جس وقت قاری صاحب نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو آپ نے 18 پارے پڑھ دیے. جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے آپ کو یاد، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں کے بطن سے 18 پارے یاد کیے ہیں. جن کا مقام یہ ہو ناظرین کہ 10 برس میں ان کو ان کی ولایت کے بارے میں بتا دیا جائے کہ جس وقت وہ مدرسے کی جانب جاتے ہوں تو فرشتے ان کے راستے کو چھوڑ دیا کرتے ہوں اور مبارک ہو اس کا آنا یہ کہہ کر پکارتے ہوں. اور عالم یہ ہو ناظرین کہ جن کے مقام ولایت میں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے جس کے ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر موجزن ہے اور دوسرے ہاتھ میں طریقت کا سمندر مکمل طور پہ سند کے ساتھ رواں ہے. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ناظرین وہ ہستی ہیں
کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی، 40 برس تک، اور عالم یہ ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر رات ایک قرآن پاک آپ ختم فرماتے تھے اور 1000 نوافل ادا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین، مقام ذرا سوچی تو صحیح کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ فیض کس کا مل رہا ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں پچھلے بات کی تھی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواب میں تشریف لا کر اپنا لعاب دہان مبارک پلائیں ناظرین، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ پلائیں، اور دوسری رات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنا لعاب دہان مبارک پلائیں اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ پلائیں، تو سوچئے کہ میں اگر یہ جملہ ادا کروں تو غلط نہ ہوگا کہ جن کا علمی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہان مبارک اور مولا کائنات کے لعاب دہان مبارک سے سینچا گیا ہو، جن کا روحانی مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک اور مولا کائنات کے لعاب دہن مبارک سے سینچا گیا ہو ناظرین، تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ذرا سوچئے، محی الدین کہہ دینا آسان ہے، دین کو تو مکمل طور پہ زندہ درگور کرنے کی کوشش کی گئی تھی ناظرین۔ ایک فتنہ، ایک فساد بپا تھا بغداد کے اس پورے کے پورے علاقے کے اندر۔ آپ آئے، آپ محی الدین بنے، آپ نے ایک بار پھر اپنے نانا جان کے دین کو دوبارہ زندہ کر دیا ناظرین۔ وہ مقام اور مرتبہ کہ جس کے بارے میں لوگ خواہش کریں، دعویٰ دلیل مانگتا ہے صاحب، دلیل مانگتا ہے، لیکن دعویٰ جب کرنے والا وہ ہو کہ جن کو خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، ان کی نصرت، ان کی اعانت ملی ہوئی ہو، تو پھر دعویٰ ناظرین ایسی دلیل بن کے سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر، تو تمام اولیاء کی گردن پر آپ کا قدم ہے۔ اور ایسا ہے ناظرین، ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی سلوک کی راستے کے مسافر ہیں، یا جو تصوف کے راستے کے مسافر ہیں، یا جو تصوف کی شاہراہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، یا جو طریقت کے دامن کو تھامنا چاہتے ہیں ناظرین، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مکمل طور پہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کے دامن کو تھامیں۔ جب ان کے دامن کو تھامیں گے تو تصوف کے سارے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، اور اولیاء کرام کی وہ صف کی جس صف میں انسان شامل ہونا چاہتا ہے، اس صف میں ان کو بھی کہیں نہ کہیں ضرور مقام مل جائے گا۔ یعنی جملہ ادا کروں تو غلط نہ ہوگا کہ جب تک غوث اعظم کسی بھی شخص کی، کسی بھی عابد کی عبادت کے اوپر مہر نہ لگائیں، اس وقت تک اسے ولایت کی سند نصیب نہیں ہوگی۔ یہ مقام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج پوری دنیا میں ناظرین جو غوث اعظم کے عشاق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کا دم بھرنے والے ہیں، آج یقیناً بڑی 11ویں شریف منا رہے ہیں، اور پوری میں ان کا چرچا، اور چرچا کیوں نہ ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہر 11 تاریخ کو کیا۔ دیکھیں نا ناظرین، نسبت مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ جنہوں نے ہر 11ویں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کیا، اللہ نے ان کے چرچے کو ایسا بلند کیا کہ چرچا تو وہ اللہ کے محبوب کا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چرچے کے صدقے اور طفیل ایسا ان کا چرچا کروایا کہ اب جب بھی 11ویں آتی ہے پوری دنیا میں ان کے نام کا چرچا ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ناظرین، وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کمال شخصیات ہیں۔ اس پروگرام کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ سے ہونی ہیں۔ میرے دائیں جانب پہلی شخصیت آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں، ظاہر ہے ناظرین پیران عظام کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور تصوف کی دنیا کے جو مسافر ہیں ان کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ایک بڑی خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین تشریف فرما ہیں ملک کے معروف شناخہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ میرے بائیں جانب ناظرین جو شخصیت تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں پہلی بار موجود ہیں محترم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت انتہائی مدلل اور میٹھی گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ اور آخر میں تشریف فرما ہے آپ کے، ہمارے، ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب۔ اور انشاءاللہ آخر میں ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخہ، سینئر شناخہ، میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں، ہمارے بہت ہی پیارے ہیں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ دورانیہ ناظرین تھوڑا سا ہٹ کے اس اعتبار سے ہے کہ آج ظاہر ہے دن بھی بڑا ہٹ کے ہے، تو آج 2 گھنٹے کی انشاءاللہ ٹرانسمیشن ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے جو بنیادی بات میں چاہتا ہوں تاکہ اس پہ تھوڑا سا ہم گفتگو کر لیں کہ 11ویں شریف کا جو پس منظر ہے اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے، بہت سے لوگ اس وقت دنیا میں اس لفظ 11ویں شریف کو سنتے ہیں،
وہ چاہتے ہیں کسی ذرا تشریح ہو جائے کہ بنیادی طور پہ یہ ہے کیا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. آہا کیا بات. بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر. سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر. بھائی کیا کہنے، واہ واہ. اور مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے. علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہنے والے خود امام وقت ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بارگاہ غوثیت میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تجھے حق نے دی 11ویں غوث اعظم. آہا سبحان اللہ سبحان. تو اس کو یازدہم شریف بھی کہا جاتا ہے. سینٹرل ایشیا اور جو ہمارے پرشین علاقے ہیں وہاں کہتے ہیں یازدہم شریف، 11ویں شریف، کیونکہ غوث پاک خود مادری طور پہ فارسی بولنے والی شخصیت تھے. آپ کے والدین فارسی زبان بولتے تھے. ٹھیک. گیلان کا علاقہ جو ایران کے بارڈر پہ تھا وہاں فارسی بولی جاتی تھی. بعد ازاں جب آپ آئے عراق میں بغداد شریف میں تو یہاں کی عربی زبان اور عرب ماحول کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی، تو پھر باقی جو سارے کمالات تھے ان کا اظہار عربی لہجے میں فرمایا آپ نے. لیکن بنیادی طور پہ لہٰذا اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس 11ویں شریف کے اثرات عرب اور عجم دونوں میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک بالکل صحیح. عرب میں بھی 11ویں کا فیض پہنچا، عجم میں بھی 11ویں کا فیض پہنچا. 11ویں شریف کیا ہے؟ میرا اب تک کا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ خود 11ویں دلانے والوں کی اکثریت اس سے ناواقف ہے. ہاں یہ میں اسی لیے تو سوال کیا کہ تاکہ ذرا کلیئرٹی آ جائے. تو حضور غوث اعظم سیدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی قدس سرہ العزیز، آپ کا معمول یہ تھا جب آپ عملی زندگی میں آپ نے قدم رکھا ہے 52 سال کی عمر میں، کل زندگی آپ نے سیکھنے میں لگائی. آپ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، یعنی آدھی سینچری تو صرف اس کام میں میں نے کل زندگی اپنی علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل میں صرف کی، تب جا کے میں مقام قطبیت پہ اور غوثیت پہ پہنچا. سبحان. اور 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے ہیں، والدہ محترمہ سے اجازت لی ہے. اور یہ بھی بات بہت کم حلقوں میں بیان ہوتی ہے کہ آپ جب 18 سال کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 78 سال تھی. آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جب آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی. بالکل اس پہ بات کریں گے. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اسپیسیفکلی جو 11ویں کا معاملہ یہ پس منظر بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا 11ویں سے تعلق ہے. اچھا ٹھیک ہے بالکل صحیح. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آ کر سارے علوم ظاہری علوم باطنی پڑھے، اس پہ آگے بات ہوگی. پھر آپ نے باقی کی ساری زندگی 91 سال آپ کی عمر مبارک ہے، اور لفظ کامل سے اس کے اعداد نکال لیں تو 91 بنتے ہیں. عاشق کے نکال لیں تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ نکلتی ہے 471. کیا بات. اور معشوق الہی نکال لیں تو آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے ارے کیا بات ہے. 62 ہجری. یعنی آئے تو عاشق، جی ہاں، گئے تو معشوق. واہ 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 کیا بات. محب گئے تو محبوب. کیا بات کیا بات. یہ اس محبوبیت کا تقاضا تھا کہ آپ نے پھر اپنی پوری زندگی امت مسلمہ کو قرآن سنانے، سمجھانے اور سکھانے پہ صرف کی. اور آپ کے ہر ہفتے میں 3 مجالس ہوتی تھیں اور ایک مرکزی محفل ہر مہینے عیدگاہ بغداد شریف میں ہوتی. ٹھیک. اور یہ تاریخ جو ہے 11 ہوتی تھی ہر مہینے کی. مفتی صاحب اب یہ بتائیے، اب اس کی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اور اس کو ذرا ہم اس کی تشریح کریں کہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس پہ ذرا سا ہم کلام. یہ تو ایک بات آ گئی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. جو شرعی حیثیت ہے 11ویں شریف کی وہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس کے اندر بنیادی بات تو آ گئی علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اور خوبصورتی سے. سمجھنے کے لیے وہ ایک ہی نقطہ کافی ہے کہ در حقیقت غوث اعظم جو مجلس بپا کیا کرتے تھے، جو محفل سجایا کرتے تھے، وہ بھی فہم دین کے لیے تھی. ٹھیک ہے.
وہ بھی افہام و تفہیم، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تربیت کے لیے تھی۔ آپ دین بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی جب 11ویں کی محفل ہوتی ہے تو جو کوئی پوچھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، یا کہاں لکھا ہے، یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ آپ 11ویں کی محفل کے اجزائے ترکیبیہ تو بتا دیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ 11ویں شریف کی جو محفل ہوتی ہے اس میں تلاوت ہوتی ہے، اس میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اس میں دین کا کوئی چیپٹر بیان کیا جاتا ہے، عالم دین بیان کرتے ہیں، درود و سلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ختم شریف پڑھا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے۔ جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے وہ اتنا لنگر کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی خلاف شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک کام بھی منع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ 11ویں شریف کا لنگر ہم کیوں کھائیں، مطلب 11ویں لنگر کیوں کھائیں 11ویں شریف کا، جو غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے، ہم تو اللہ کے نام کا کھائیں گے۔ تو ذرا اس کی تھوڑی سی کنفیوژن دور کر دینا، کیا ہے یہ؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر فرمایا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا جو پاکیزہ رزق میں نے تمہیں دیا وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ جو کچھ بھی لنگر پکایا جا رہا ہے وہ پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پاک ہے تو اس کے کھانے میں حرج کیا ہے؟ اب جہاں تک وہ بات کرتے ہیں تو وہ ان کی مس پرسیپشن ہے، غلط وہ قرآن پاک کی تشریح کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ نہ کھاؤ۔ ٹھیک، تو وہ جانور، آپ وہ جانور تو ہم بھی کہتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ پیر صاحب، آپ ظاہر پیر صاحب ہیں، اور آج تو پیران پیر دستگیر کی بات ہو رہی ہے کہ سارے پیر جس دربار میں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیران پیر کا دربار۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو آپ کا غوث اعظم کا جو خاندانی تعارف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ذرا لوگوں کو بتائیے کہ ایکچولی آپ کا جو خاندانی تعارف ہے وہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے، اور کیا خاندانی تعارف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو اس حوالہ سے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کے والدین کا جو تقوی اور طہارت ہے، وہ سب سے اہم بات ہے، جس کا آپ کی ذات والا صفات کے مادرزاد ولی ہونے میں بہت بڑا دخل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ والدین کی پاکیزگی کردار جو ہے اس کا اثر اولاد کے خون پر اور اولاد کی نشو و نما جو شکم مادر میں ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ مشہور روایات کے مطابق آپ کے والد ماجد حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی، جن کا لقب جنگی دوست تھا، جہاد سے شغف رغبت رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کی وہ ایک سفر میں جا رہے ہیں تو ایک طرف نہر کے کنارے بہتا ہوا پانی آ رہا ہے، اس میں سیب آ رہا ہے، بھوک کی وجہ سے سیب اٹھایا، کھا لیا۔ جب آگے گئے دیکھا تو وہ خیال آیا فوراً کہ یہ تو میں نے ناحق ایسا کیا ہے، پتہ نہیں اس کا مالک کون ہوگا۔ اس خیال کے تحت بڑھے آگے تو ایک باغ ہے سیبوں کا، جس میں درخت جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں اور ان کی شاخوں سے پھل نہر میں گر رہا ہے۔ آپ باغ کے اندر گئے تو اندر جا کر آپ نے ان کے مالک جو تھے ان کو ملے، ان کو سلام کیا، اور ان کو سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ میں نے آپ کے باغ کا پھل اس طرح مسافر ہونے کی وجہ سے کھا لیا ہے، آپ مجھے راہ خدا میں معاف فرما دیں۔ اب وہ شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی، صاحب نظر تھے، وہ فوراً جان گئے کہ یہ تو اتنا پھل پانی میں جا رہا ہے، کبھی آج تک کوئی معاف کرانے نہیں آیا۔ جو شخص آج معاف کرانے آیا ہے اس کے دل میں تقوی جو ہے وہ کتنا فروغ پذیر ہے، کیا انتہائی درجے کا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا بھی کچھ عرصہ یہاں کی خدمت کرو، پھر دیکھیں گے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ تو بھول گیا۔ اللہ کے بندوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب کسی بات پر ان کا دل جو ہے وہ مچل جائے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہونا چاہیے، تو جب تک مالک راضی نہیں ہو جاتا قدم آگے نہیں بڑھتے، یعنی دل مچلا ہی رہتا ہے، پھر قدم آگے نہیں بڑھتے۔ بس وہ باقی سب کچھ بھول گیا، یہی ایک جو تھا وہ لگن اور یہی ایک دھن تھی کہ مالک کو کیسے راضی کیا جائے۔ حضرت شیخ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے عظیم صوفی بزرگ صاحب نظر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان بڑی لگن کے ساتھ کام کر رہا ہے تو ایک دن فرمایا بھئی تمہاری ہم وہ خطا تو معاف کر دیں، لیکن ایک
اس کا اس سے اگلا ایک فیز ہے، فیز 1 کر چکی ہو، فیز 2 پہ آ جاؤ، اس پہ آ جاؤ۔ میری ایک بیٹی ہے جس کی کیفیت کچھ اچھی نہیں ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے۔ یہ معرفت کے جملے تھے جو انہوں نے ارشاد فرمائے۔ اس سے اگر تم عقد کرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اسے خوش رکھو تو میں تمہیں وہ جو ہے وہ اس کا عقد کرتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یعنی نکاح کرنا پڑے گا، اس کے بعد معافی ملے گی۔ اس کے بعد معافی، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک، جب یہ طے انہوں نے کہا کہ میرا تو مقصود ہی اب تک کی محنت کا جو ہے وہ معافی ہے، اور تاکہ میں اپنے پروردگار کی حضور سرخرو ہو جاؤں۔ جب یہ بات آپ نے رضامندی اس پہ ظاہر کر لی تو حضرت شیخ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب نکاح منعقد کی، اور شب کو حجلہ عروسی میں جب آپ ان کی دلہن کو پہنچایا۔ اب یہ دیکھیے پھر تقویٰ کی شان ذرا دیکھیے کیا ہے کہ آپ جب اندر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو دلہن موجود ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، اس کے تو نہ پاؤں میں نقص ہے، نہ ہاتھوں میں کوئی نقص ہے، نہ بینائی میں کوئی نقص ہے۔ فوراً باہر پلٹے، تیزی سے باہر بھاگے کہ شاید غلطی سے کوئی اور خاتون جو ہے وہ پہنچا دی گئی۔ حضرت شیخ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا تم باہر آؤ گے، مجھے پتا تھا۔ فرمایا میرے بیٹے، میں نے جو اسے آنکھوں سے اندھی کہا اس لیے کہا کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے جو اسے کانوں سے بہری کہا اس لیے کہا کہ گھر کا ماحول اتنا مجھے میرے رب نے پاکیزہ دیا ہے کہ اس کے کانوں نے کبھی غیر شرعی بات نہیں سنی۔ میں نے قدموں سے معذور اسے اس لیے کہا تھا کہ اس کے قدم کبھی رضا الہی کے خلاف نہیں اٹھے، ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ مرضی مولا کے بغیر اس کے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب یہ بیوی مبارکہ جن کا نام مبارک تو فاطمہ تھا اور کنیت ام الخیر تھی، اب یہ دیکھیں سیدہ کونین کا فیض نسباً بھی اور اسماً بھی کیسے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے کہ یہ بیوی اس گھر میں جب تشریف لاتی ہیں تو اللہ رب العزت جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ عمر کا وہ حصہ جہاں عام طور پر اولاد سے مایوسی ہو جاتی ہے، اس عمر میں اللہ رب العزت نے یہ عظیم ہستی ان کو عطا فرمائی، اور اس میں اس تقویٰ اور طہارت کا باپ کتنا بڑا متقی، عظیم متقی وقت کے، ماں کتنی پاکیزہ، نانا جان کتنے صاحب عظیم اور صاحب کردار، اور پھر آگے نسل مبارک کا تو ایسے ہی اظہار ہونا۔ بس یہاں قطع کلام کی معذرت، اور میں اصل میں یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ جب ماں باپ ایسے ہوں پھر اولاد غوث اعظم ہی ہوگی نا، سلسلہ تو پھر دوسرا ہی ہوگا۔ مفتی صاحب یہاں ایک بات بہت ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ذرا یہ سمجھائیں کہ عموماً ہم اولادوں کی نافرمانیوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو لقمہ کھلایا تھا اولادوں کو وہ کیا وہ لقمہ تھا جو لقمہ کھلانا چاہیے تھا، یا وہ کھلایا جو نہیں کھلانا چاہیے تھا؟ کیونکہ جب نہیں کھلایا ایسا تو پھر غوث اعظم ہے، سلسلہ کچھ اور ہے۔ لیکن اگر وہی بات ہے کہ وہ لقمہ کھلا دیا تو پھر اس کے بعد ہم بعد میں اپنے آپ کو پیٹتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا۔ یہاں سے آغاز کر کے پھر آپ ذرا خاندانی تعارف پہ آ جائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اور پیر صاحب نے پجا فرمایا، ہمارے ہاں اولادوں کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ والدین تربیت میں انتہائی تساہل سے کام لیتے ہیں۔ اچھا ایک بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو الکلمات الطیبات میں نقل فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اولیاء ہند میں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک پر انوار حجرہ طیبہ ہے اور اس میں مشائخ وقت، اقطاب، ابدال، اولیاء، بڑے بڑے درجات والے تشریف فرما ہیں، شاہ نقش بند بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک یہ سارے اٹھے دروازے کی طرف کسی کو ویلکم کرنے آئے، میں بھی کھڑا ہو گیا تو دیکھا کہ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ گلیم پوش حضرت ویسے کرنی بھی ہیں، اندر تشریف لائے تو وہاں محفل شروع ہو گئی۔ تو میں نے ایک صاحب جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نیک بندے، ان سے پوچھا یہ آج سب یہاں کیوں جمع ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے امروز عرس غوث الثقلین است، آج غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف ہے جس میں یہ سارے تشریف لائے ہوئے۔ ٹھیک ہو، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی قدیم علماء تھے نا، اولیاء تھے
جنید بھائی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان یہ اختلاف تھا ہی نہیں. یہ صرف اسی صدی کے اندر سارے مسائل ہیں. سارے علماء، اولیاء اور تمام اہل سنت کے جتنے بھی پارٹس ہیں سب کے سب 11ویں شیف کو اور اس کا اہتمام کرتے تھے. یہ 21ویں صدی کی 20ویں صدی کی نحوست ہے کہ یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ورنہ اس پر سب کا اتفاق تھا کیونکہ یہ پرکیف اور وجد آفری کام ہے. خاندانی تعارف آپ وہ کہا ہے نا کیا نام ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گویم از کمال تو چہ غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین. اللہ نجیب الطرفین. میں آپ کا کمال اور وصف کیا بیان کر سکتا ہوں. آپ محبوب خدا ہیں، ابن حسن ہے، آل حسین ہے، نجیب الطرفین ہے، مجمع البحرین ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیضان نبوی بھی دیا اور فیضان ولایت تامہ بھی حضرت علی کی اولاد میں رکھ کر عطا فرمایا. آپ امام حسن و حسین دونوں فیوز کا مجمع اور ماوا ہیں. یہ آپ کا شجرہ نسب ہے، سید و علی نسب دار اولیاء. اور اگر آپ کو طریقت کے شجرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2 نسبتوں سے آپ کا شجرہ طریقت حضرت مولا کائنات تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت شیخ معروف کرخی تک تو ایک ہی شجرہ ہے، اس کے آگے اب 2 برانچز بن جاتی ہیں. ایک حضرت امام علی رضا، ان کے والد امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کے توسط سے، اور دوسری طرف حضرت شیخ معروف کرخی مرید حضرت داؤد طائی کے، وہ حضرت حبیب اجمی کے، وہ حضرت خواجہ حسن بصری کے، اور وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرزا سے فیض لے. کلیئر ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ سے اب ایک سوال جو ہے اب اسی سے ریلیونٹ چونکہ بات چل رہی ہے، تربیت اور پرورش. وہی بات آ گئی کہ والدین ایسے ہوں، اب والدین ایسے ہیں، لقمہ حلال ہے، اب اس کے بعد اگلی ذمہ داری آ گئی تربیت اور پرورش کی. تربیت کیسے ہو رہی ہے غوث الاعظم کی کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ بس آپ کا نام لے کے بس مر مٹنا چاہتی ہے آپ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں علماء نے جو باتیں بیان کی، ایک تو ماں کی گود اور پھر وہاں جو تربیت پائی آپ نے، اس کا پہلا جو بڑا سبق نظر آیا آپ کی سیرت کا وہ وہی ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں ڈاکو آ گئے، اور وہ سارا مشہور واقعہ ہے. اشارہ اس میں کیا ہے؟ ایک تو والدہ ماجدہ نے چلتے وقت آپ کو جو رقم دی تھی وہ سی دی، ڈاکو تلاشی کے باوجود وہ ڈھونڈ نہیں سکے، لیکن جب پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ نے بتا دیا. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا. حالانکہ یہ اضطراری کیفیت تھی، اس وقت اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بولا بھی جا سکتا تھا، شریعت اس پہ مؤاخذہ نہیں کرتی، لیکن آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اچھا، بتا دیا. اچھا، انہوں نے سمجھا کہ بچہ ویسے کہہ رہا ہے، ہم نے تو ہر جیب تلاش کر لی، اس میں کچھ بھی نہیں نکلا. پھر لے گئے سردار کے پاس، آپ کا دعویٰ یہی تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں. وہ کہتے جی اس کے پاس کچھ نہیں، اس کی ہم نے گٹھڑی بھی ساری کھول کے دیکھ لی ہے، جیب بھی چیک کر لی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ تو آپ نے وہ قمیض کا پہلو الٹ کے جب دکھایا تو اس میں وہ 40 درہم جو تھے وہ سیے ہوئے تھے. اب وہاں بھی اس نے یہی سوال کیا تھا کہ تم تو اپنے بچا سکتے تھے، تم نے بچائے کیوں نہیں؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے سمجھایا یہ تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہ بولنا. اب دیکھیے، ماں نے صرف سمجھایا نہیں ہے، ماں نے زندگی بھر سچ بول کے دکھایا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہماری تو اولاد کی پرورش ہی ہم ہر بات میں جھوٹ سے کرتے ہیں. ایک سوال ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے. 18 برس ایکچولی ایک ٹین ایج ہوتی ہے نارملی. اس دور کی اگر میں بات کروں تو آپ کو پتہ ہے بڑے ہم جو ہے اپنے بچوں پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ ایج ایسی ہے کہ اس سے بچے نکل جائیں، 20 کراس کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سکون میں آ جاتے ہیں کہ ہاں اب ان کی پلانٹیشن صحیح ہو گئی ہے. 18 برس میں آپ ظاہر ایک آپ کو انٹیوشن ملتی ہے اور آپ پھر جو ہے تحصیل علم کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ماں ان کو چھوڑ دیتی ہیں. اب آپ اکیلے تنہا ہیں. کیسی تربیت ہے اور کیسی پرورش اور کتنی گرپ ہے والدین کی، دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے ڈیویٹ نہیں کریں گے. ہاں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پچھلا 18 برس سے پیچھے کا ٹائم ہے اس میں کچھ غیبی اشارے بھی شامل ہیں. مثلا آپ جاتے ہیں ایک بیل کے پیچھے تو بیل پیچھے مڑ کے کلام کرتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے، آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ بیلوں کے پیچھے پھریں. اس بات کو لے کے آتے ہیں، گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں تو وہی میدان جہاں کچھ بھی نہیں تھا ہوتا، لوگ بچے کھیلتے تھے، آج وہاں حج ہو رہا ہے، لوگ
حج کرتے نظر آ رہے ہیں سارے، تو یہ سارے غیبی اشارے بھی اس لیے تھے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ اور یہاں اشارہ ہمیں یہ بھی ہے کہ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، پتہ چلا علم دین پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے، قطبیت کے مقام تک تو تبھی پہنچے ہیں کہ حالانکہ آپ ولی تو پہلے بھی تھے۔ تو دین کا علم پڑھنا اتنا ضروری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو سب کچھ حاصل ہو گیا، ہم نے تو ایک سجدے میں پڑھ کے سب کچھ لے لیا ہے۔ غوث پاک کو تو نہیں ایسے ملا، انہوں نے تو ہمیں بتایا کہ بھائی اس کے لیے صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ مقام ملتے ہیں۔ ظاہری علوم بھی ضروری ہیں، حالانکہ باطنی علوم اپنی والدہ ماجدہ کے جو گود میں بھی آئے تو حافظ قرآن تھے، یہ ساری باتیں تو موجود ہیں، اس کے باوجود آپ نے ظاہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، ظاہری علوم بھی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ناظرین، گفتگو بھی جاری ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیوں نہ ہو، اور ان کی بات کا ناظرین سب سے خوبصورت انداز جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے۔ آئیے ہم سب مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے کہ آپ کا جو علمی مقام ہے اور مرتبہ ہے، اب اس پہ بات کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت۔ بڑی 11ویں شریف کا موقع ہے اور آج حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حالات زندگی پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین، اس کے بعد بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اپنی عقل، اپنے فہم اور اپنی کم علمی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ مقام غوث الاعظم کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے۔ علامہ صاحب، ایک بات جو علمی مقام کی خاص طور پہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور یہ بات میں نے پہلے پروگرام میں بھی کی ہے، کہ کوئی ایک سبجیکٹ اگر آپ کو پڑھانا ہو، آپ کو اس سبجیکٹ پہ جب تک مکمل طور پہ کنٹرول ان کمانڈ نہ ہو، آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، دسترس نہ ہو، حق ادا نہیں کر سکتے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ 13 علوم دن میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور کیسی مطلب روانی سے پڑھائے جا رہے ہیں کہ آپ ہی کے پھر میں مدرسہ کہوں، یونیورسٹی کہوں، انسٹیٹیوشن کہوں اس وقت کی جو سب سے بڑی، کہ کیسے کیسے آپ نے جو ہے وہ نایاب ہیرے جو ہیں پیدا کر دی۔ ایک بات، دوسری بات 400 دعواتیں ایک ہی وقت میں، یعنی کیا نایاب آپ جو ہے وہ درس و تدریس فرماتے تھے کہ لکھنے والے 400 کی تعداد میں موجود۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہی بات 70,000 کا یا اس سے زیادہ کا مجمع، یعنی وہ جو آپ کی محافل ہوتی تھی وہ کچھ اور۔ تو جو علمی مقام ہے اس کو لوگ جو ہے وہ علم کے سمندر سے کیا کیا موتی نکال کے جاتے تھے، کیسے دیکھتے ہیں اس مقام کو آپ؟ دیکھیے حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں ان الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجال، یعنی آپ کو اپنے مرتبے کا پورا پورا احساس تھا۔ اللہ، اور میں جو سمجھا ہوں کہ آپ اپنے وقت میں اپنی صدی کے مجدد اعظم بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، اور فقیہ اعظم بھی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی شخصیت کا یہی پہلو سب سے زیادہ پوشیدہ ہے کہ آپ فقہ حنبلی اور فقہ شافعی کے اپنے زمانے کے اتنے بڑے مفتی تھے کہ فتویٰ پورے عالم اسلام سے پھر کے بغداد آتا تھا۔ آخر میں جب مفتیان اسلام جواب نہیں دے پاتے تھے تو کہتے تھے اب فقیہ العراق کے پاس چلو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سرے دست وہ واقعہ بھی بیان کر دیجیے، وہ جو 26 سال کی عمر میں جہاں فتویٰ آپ نے جو ہے وہ دینا شروع کیا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا
کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں کہ جو میرے سوا روئے زمین پہ اور کوئی نہ کر رہا ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ اب یہ ایشو کھڑا ہو گیا، استفتاء بن گیا، مسئلہ بن گیا، مفتیوں کے پاس، اہل علم کے پاس گیا کہ جی اس کا حل کیا ہے، کیسے بچایا جائے گا طلاق سے اس بی بی کو۔ اس بندے نے کہہ دیا، اہل علم نے اپنے اپنے علم کے مطابق بات کی، جواب دیا کیا ایسی عبادت ہو جو یہ بندہ کرے تو یہ معاملہ جو ہے ٹل جائے اور طلاق نہ ہو پائے۔ تو گھومتے ہوئے یعنی حجاز مقدس سے بھی ہو کے اور مصر سے اور شام سے بھی ہو کے یہ فتویٰ بغداد شریف پہنچا۔ یہ مسئلہ جو ہے بغداد شریف میں دوبارہ استفتاء آیا بارگاہ غوثیت مآب میں، حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اب یہاں علماء کہتے ہیں ہم آپ کے علم پہ حیران نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے معاصرین کہتے ہیں آپ کی وسعت معلومات پہ حیران نہیں ہوتے تھے، ہم آپ کی فوری حاضر جوابی پہ اور انداز پہ حیران ہوتے تھے کہ آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، جیسے پہلے سے اس کی تیاری کر کے یا اس پہ پوری ریسرچ کر کے یعنی بائی بلٹن یا بائی ڈیفالٹ اگر کوئی معاملہ ہو، بائی ڈیفالٹ۔ اس کو کہتے ہیں جنید صاحب ایک علم کسبی ہوتا ہے، ایک علم وہبی ہوتا ہے۔ غوث پاک کے کمالات جو ہیں وہ وہبی ہیں۔ اللہ 18 سال کی عمر تک آپ کو وہ کمالات مل چکے تھے جو ایک ولی کامل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ادھر نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے، یہ تو فطری اور پیدائشی طور پہ موجود تھا، مسئلے پہ آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسب کیا ہے اور اہل علم سے سیکھا اور کمال حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سائل کو کہو کہ بیت اللہ شریف مطاف میں وہاں چلا جائے، مطاف کو خالی کروایا جائے اور یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر لے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے گی۔ ٹھیک، اچھا اسی حوالے سے یہ جو ایک جھلک، اس میں ایک اور جھلک مجھے یاد آ گئی اور وہ واقعہ بھی بڑا کمال ہے کہ جب 26 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دینا چاہا تو ظاہر جو مفتیان تھے انہوں نے مخالفت کی نا بغداد میں، وہ جو واقعہ وہ بھی تو بتائیے نا، وہ بھی تو کال اور حال ہی کی تو بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ علم کی بھی بات ہے، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام ہو جائے تاکہ علمی مقام اور واضح ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب تک یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ محاذ جھلکیاں ہیں، حقیقت کیا ہے، گہرائی کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے، اس کو تو آپ خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو یہاں اسرار رموز چھپے ہوئے ہیں، جو خزانہ ہے میرے سینے میں، اگر وہ میں سمندروں پہ ڈال دوں تو خشک ہو جائیں، پہاڑوں پہ ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آگ پہ ڈال دوں سیدھا غوثیہ میں تو وہ بجھ جائے، اور اگر مردوں پہ ڈال دوں تو لقام بے قدرت المولا تعالی مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ، میں مفتی صاحب علمی مقام کے حوالے سے اور جو واقعہ خاص طور پہ اس پہ آپ سے کلام کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا سا پیر صاحب سے جو ہے، چونکہ ظاہر ہے آپ ایک خانقاہ کو باقاعدہ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو تصوف اور خاص طور پہ جو طریقت کے حوالے سے غوث الاعظم کی جو خدمات ہیں، کیونکہ میں سلسلہ قادریہ کو صرف سلسلہ قادریہ نہیں مانتا، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں، میں اسے ایک تحریک مانتا ہوں، یہ ایک تحریک تھی اور یہ تحریک ایک خاص مقصد کے لیے بپا کی گئی، لیکن آج جو ہے ظاہر ہے اس تحریک نے جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کام تھا اس سلسلے کے حوالے سے وہ کیا ہوا؟ سب سے پہلی بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے نا جی ہمارے ناظرین کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنا اتنا پختہ ایک نظام ہے کہ جب بھی کبھی اسلام کے حوالہ سے کوئی زوال کا دور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی عظیم شخصیت پیدا فرماتا ہے جو ملت اسلامیہ کی رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت پیران پیر کی ذات مبارک کو جیسے آگے خوبصورت تذکرہ ہوا، آپ کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خاص شان جس کے لیے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت دعا مانگی تھی، ان تمام شانوں کا فیض عطا فرمایا تھا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ بیک وقت یعنی قرآن حکیم کی تلاوت بھی فرماتے ہیں، اس کا فیض بھی بانٹتے ہیں سرکار کی عطا سے، اور اس کے بعد اس کے معارف بھی جیسے 40 تفاسیر کی بات ہوئی وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور دلوں کی کو پاکیزگی جو ہے وہ آپ کی نگاہ سے حاصل ہوتی ہے کہ گم کردہ راہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر
توبہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے حاضر باش ایک شخصیت، ایک بزرگ جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے، حضرت پیران پیر ممبر پر آئے، جلوہ افروز ہوئے اور ابھی کوئی کلام نہیں کیا، نہ کوئی تلاوت ہوئی کہ محفل میں ایک اضطراب جو ہے وہ مچ گیا، ایک بے چینی، وجد کی، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ مضطرب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ ابھی تو زبان سے کچھ فرمایا ہی نہیں، نہ کوئی قاری قرآن نے آیت تلاوت کی ہے، یہ وجد، یہ حال، یہ کس سبب سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا مرید، ایک مرید ابھی ابھی بیت المقدس سے ایک قدم میں یہاں پہنچا ہے اور اس نے آ کر میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ اللہ اب وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت شیخ محقق نے اخبار الخیار میں اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جسے طے الارض کی یہ شان حاصل ہے کہ وہ ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد پہنچتا ہے، اسے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا سوال! یعنی اسے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی مقبولان بارگاہ میں ہے، تو یہ مقام اسے حاصل ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ نے میرے دل کا ملاحظہ کیا تو آپ نے فرمایا جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں اور میرے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں کہ ہم معرفت الہیہ کا مزید درس آپ کی بارگاہ سے لیں۔ یعنی یہ جو تربیت کا عالم ہے کہ کہاں کہاں سے مخلوق جو ہے وہ ظاہراً باطناً آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے اور فیض حاصل کر رہی ہے، اور فرمایا یہ جو تم اضطراب دیکھ رہے ہو یہ میرے اس طالب کے آنے کے استقبال میں قدرت نے اہتمام کیا ہے کہ اس کے آنے کا استقبال ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس میں مفتی صاحب ایک بات، اب چونکہ علمی مقام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی اس پہ کلام فرمائیے کہ ہم تو بہت ہی محدود علم رکھتے ہیں، اور وہاں تو بات یہ ہے کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ علم منتقل کیا جا رہا ہے، اس علم کی شان، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا بیان کر سکتے ہیں اس کو اس طرح؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آغاز کلام میں بھی جناب مجددی صاحب نے خوبصورت پیرائے بیان میں آپ کے علم پر گفتگو کی۔ آپ حافظ الحدیث بھی تھے۔ حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جس کو 1,00,000 احادیث کم از کم سندن اور متنن یاد ہو، جبکہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 3,00,000 احادیث سندن اور متنن جس کو یاد ہوں اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ آپ فقیہ ہی بھی تھے، پھر آپ نہ صرف ان ظاہری علوم سے بھرپور تھے بلکہ باطنی علوم میں آپ کا مثل کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے وہ اپنی مثال آپ ہی ہیں، اپنی مثال کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ حضور غوث الثقلین نے علمی مقام نہ صرف ظاہر علوم باطنی علوم میں یہ عالم تھا کہ آپ نے آپ کی تصانیف ہیں، فتوح الغیب کا پیر صاحب نے حوالہ دیا، الفتح الربانی ہے، سر الاسرار شریف ہے، غنیۃ الطالبین، گراں قدر آپ کے ملفوظات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ان کتابوں کے علاوہ جو آپ کے ارشادات ہیں وہ آپ کی سیرت السوانح پر لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ اپنی جو واعظ اور تقریر کے ذریعے مخالفت نفس پر بیان دیتے، تزکیہ و تطہیر کے لیے خطاب فرماتے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ آپ کے علم کی اس پر بھی یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے 40 سال تک بیٹھ کر تدریس فرمائی، علوم آنے والی نسل میں منتقل کیے۔ ہر سال 3,000 طلبہ آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کر کے فارغ التحصیل ہوتے جمیع علوم اور معارف سے، بلکہ شیخ ابن قدامہ المقدسی جب حنبلی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں بغداد آئے تو کسی جگہ پڑھنے سے پہلے، کسی انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کرنے سے پہلے معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں کالج اچھا ہے یا فلاں یونیورسٹی اچھی ہے، تو انہوں نے بھی معلومات لیں، پوچھا کہ اس وقت قرآن کے علوم میں سب سے ماہر استاذ کون ہے جو بحر العلوم، تو بتایا گیا شیخ عبد القادر ہیں۔ پوچھا کہ حدیث میں شیخ عبد القادر ہیں، اللہ تجوید میں شیخ عبد القادر ہیں، اچھا فقہ میں جی شیخ عبد القادر ہیں، تصوف میں جی کہتے جس علم کا پوچھا
تو غوث الثقلین ہی تھے، بلکہ وہ ابو الخشاب جو ناوی تھے وہ حضور غوث الثقلین کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا میرے پاس پڑھو میں تمہیں سیبویہ بنا دوں گا نحو کا۔ وہ کہتے ہیں میں نے چند دنوں میں نحو کے متعلق وہ کچھ پڑھ لیا جو میں نے اس سے قبل ایک دہائی میں بھی نہیں پڑھا۔ اب تھوڑا سا روحانی مقام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر وہی بات میں یہاں پہ تھوڑا سا حاشیہ لگا کے کہ ہم کیا اور ہمارا علم کیا کہ ہم اور ہمارا فہم کیا کہ ہم ان کے روحانی مقام پہ بات کریں۔ جو پڑھا، جو سمجھنے کی کوشش کی، بس اسی کو بیان کیجئے کہ کیا ہے ان کا روحانی مقام۔ دیکھیے روحانی مقام ہم اس لیے جو کچھ بیان کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے پڑھ کر سن کر ان کی کتب سے جنہوں نے آپ کے روحانی مقام کو سمجھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے سلاسل طریقت کے جو اکابرین تھے وہ سب نے جو روحانی نظر رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ کچھ دوسری جو رہنمائی خود آپ فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ کا جو ایک ایک شعر ہے وہ آپ کے روحانی مقام کی جو بلندی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب یہ اپنی اپروچ ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور کہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خود ان کی روحانی تربیت فرما رہے ہیں، ان کو انگلی پکڑ کے روحانی سفر پہ چلا رہے ہیں خود سرکار آقا کریم علیہ السلام، تو پھر ان کی روحانی بلندیوں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اچھا، دوسری بات جو ہے آپ کے واعظ کی تاثیر کے حوالے سے، حق بات کہنے سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ بادشاہ وقت کو آپ خط ایسے لکھتے تھے جیسے حکم دیا جاتا ہے، عرض نہیں کرتے تھے، چٹھی یعنی آپ معروضات نہیں پیش کرتے تھے، عریضہ نہیں لکھتے تھے، حکمن کہتے تھے کہ یہ کرو اور وہ کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ یہ بھی آپ کا روحانی مقام ہی ہوا نا؟ روحانی مقام ہے نا جی، کہ یہ جرت کیوں آتی ہے؟ روحانیت کی بلندی ہے کہ آپ اتنی جرت سے، اور ایسے ایسے ظالم بادشاہ تھے، ایسے سخت لوگ تھے جو مطلب ان کے ایک اشارے سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی تھی، تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی آپ اس قدر دلیری کے ساتھ جو کلمہ حق کہتے تھے، یہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طاقت تھی جو آپ کو یہ کہلواتی تھی اور آپ کہتے تھے اور بالکل بھی نہیں گھبراتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آئیے جی منقبت کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ جناب شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا، نبوی ذو علوی رنگ بطولی عفت، نبوی ذو علوی رنگ بطولی عفت، حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا، حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا، اور رنگ والوں کے بھی رنگ اڑ گئے تیرے آگے، رنگ والوں کے بھی رنگ اڑ گئے تیرے آگے، ذات بے رنگ نے وہ رنگ جمایا تیرا، ذات بے رنگ نے وہ رنگ جمایا تیرا، اور کیوں فرشتے نہ ستاروں سے بھرے مانگ اس کی، کیوں فرشتے نہ ستاروں سے بھرے مانگ اس کی، وہ
وہ سہاگن جسے آ جائے بلاوا تیرا، وہ سہاگن جسے آ جائے بلاوا تیرا، اور اپنے کوچے میں جگہ دے کہ نہ جائے گا کہیں، اپنے کوچے میں جگہ دے کہ نہ جائے گا کہیں، تیرے در سے یہ نمک خوار پرانا تیرا، تیرے در سے یہ نمک خوار پرانا تیرا، تیرے در سے یہ نمک خوار پرانا تیرا، اور جس نے دنیا میں کہا غوث ہے میرے میرے، جس نے دنیا میں کہا غوث ہے میرے میرے، وہ قیامت میں بھی کہلائے گا تیرا تیرا، وہ قیامت میں بھی کہلائے گا تیرا تیرا، شاہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر بڑی 11ویں شریف کے موقع پر اس خصوصی نشریات کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، انتہائی سینئر شناخہ، مقبول بارگاہ کلام پڑھے، بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ان سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کراتا رہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، بہت پیارے ہیں، جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں وقفے سے قبل ایک بات کر رہا تھا، اور وہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا ناظرین، یہ کمپرومائز نہیں کرتے، ان کی زبان پر ہمیشہ حق ہوا کرتا ہے، اور یہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص کون ہے، ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے۔ ان کو صرف اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ اصل پاور تو ہمارے رب کے پاس ہے، جو کچھ کہنا ہے سچ کہنا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ ایک واقعہ ناظرین حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ المستجد باللہ نے دعائے خیر کی غرض سے آپ کی خدمت میں 10 توڑے اشرفیاں جو ہیں نظر کے طور پہ بھیجی۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ جب خلیفہ نے قبول فرمانے پر اصرار کیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چند اشرفیوں کو لے کر اس کو یوں ناظرین رگڑنا شروع کیا، ایسے رگڑنا شروع کیا، اس سے خون بہنے لگا۔ تو آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی ہے؟ انسانوں کا خون پیتے ہو، اس کو کھاتے ہو، اور اس کے بعد اسے جمع کر کر میرے پاس لے کے آتے ہو۔ یعنی آپ نے اسے شٹ اپ کال دی ناظرین، اسے بتایا کہ جو تم مال کما رہا ہے وہ صحیح راستے سے نہیں کما رہا ہے،
تیرا راستہ غلط ہے، تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لوگوں کا خون نچوڑتا ہے، اور نچوڑنے کے بعد اس مال سے تو اپنی امپائر کو بھی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی جاؤ حشمت کو بھی لے کے چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تو ہم جیسے اللہ کے پیارے بندوں کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتا ہے، قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اسے بتایا کہ اپنی روزی کو حلال کر، جس مقصد کے لیے تجھے کرسی پہ بٹھایا گیا ہے اس مقصد کو ادا کر، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تیرے کاندھے پر رکھی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کر، ورنہ کل بروز محشر تو اس کا حساب نہیں دے پائے گا۔ یہ غوث الاعظم کی ناظرین تعلیم ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی حکمران آتا تھا اور آپ کی خدمت میں آنا چاہتا تھا تو آپ اٹھ کر اپنے گھر میں چلے جاتے تھے، وہ آپ کے پیچھے جب آتا تو اس کے بعد آپ پلٹ کے باہر آتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ کسی حکمران کی موجودگی میں اس کے پروٹوکول کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے، اس کو یہ باور نہیں کرانا چاہتے تھے کہ صوفیہ کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ، جو اللہ والے ہیں ان کی اہمیت ہے۔ یعنی جب پیچھے آتا تو اس کے بعد آپ پلٹ کے باہر آیا کرتے تھے، اس کو بتاتے تھے کہ اصل مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو بنیادی طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی بات ہوتی ہے، اس میں ایک بات اور بڑی کام کی ہے کہ کسی حکمران کو جب آپ کوئی خط لکھتے تھے ناظرین تو بڑے سخت لہجے میں آپ اس سے بات کرتے تھے۔ آپ یوں فرماتے تھے کہ عبد القادر تجھے یوں حکم دیتا ہے کہ اس حکم کو تو نافذ کر، اس کی اطاعت تجھ پر واجب ہے، وہ تیرا پیشوا اور تجھ پر حجت ہے۔ اور جب حکمرانوں کو ناظرین خط ملتا تھا تو وہ ظاہر ہے جانتے تھے کہ غوث الاعظم کے حوالے سے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو آپ کے خط کو ملنے کے بعد چوما کرتا تھا، اس کو آنکھوں سے لگایا کرتا تھا اور آپ کی فرما برداری کیا کرتا تھا۔ بس یہ جو وصف ہے ناظرین، یہ وہ وصف ہے کہ خدا کرے کہ آج ہماری خانقاہوں میں یہ بات شامل ہو جائے تو یقین مانیے بہت سی پریشانیوں کا حل تو ویسے ہمیں نظر آ جائے گا۔ علامہ صاحب تعلیمات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اب ظاہر ایک بات یہ بھی ہے ساتھ ساتھ تو غوث الاعظم کی تعلیمات بالکل کیٹیگوریکل اور اسٹریٹ ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات ہی نہیں۔ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، سخی ڈرتا تھا کہ کہیں گدا ردی نہ کر دے۔ تو یہ حیبت، یہ جلالت کہیں سے آتی ہے، کسی وجہ سے آتی ہے۔ جنید صاحب، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب بھی آپ بات کر رہے تھے تو بادشاہ نہیں تھا، وہ خلیفہ وقت، خلیفہ اور ہوتا ہے، بادشاہ اور ہوتا ہے۔ خلیفہ کو اور 5 عباسی خلفاء کا دور آپ نے گزارا ہے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے گزارا ہے۔ یعنی سوچی کتنا کٹھن مرحلہ۔ ساری دنیا کی شکایتیں دربار خلافت عباسی میں جاتی تھیں اور دربار خلافت کی شکایتیں بارگاہ غوثیت میں آتی۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی شان حیبت و جلالت تھی۔ اور آپ آخری جو آپ کمنٹ لکھا کرتے تھے نا کہ اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا اور اس حکم کا نفاذ نہ ہوا تو صبح تمہاری جگہ تخت پر کسی اور کو بٹھا دیں گے۔ یعنی اس کو یہ معلوم تھا کہ پھر ہونا یہی ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی حکمی نافذ فی کل حالی۔ آپ کو قلبی قد صفالی، جی، اور آپ کو اپنے مقام کا پتہ تھا، اپنے مرتبے کا، اپنے تصرف کا، جو قوت آپ کو ملی ہوئی تھی اس کا اندازہ تھا۔ اسی لیے یہ دونوں چیزیں، کلمہ حق اور پھر آپ کی تعلیم، چونکہ خود کلمہ حق کہنے والے تھے۔ اور اقبال کا شعر بار بار مجھے یاد آ رہا جب آپ بات کر رہے تھے کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اچھا، چونکہ بنیاد میں یہ چیز شامل تھی، جو مشرب ہے نا آپ کا وہ ہے توحید۔ ٹھیک ہے، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آخری 3 جملے جو اپنے بچوں کو کہے، 13 بیٹے کھڑے تھے، مرید خلفاء کھڑے تھے، حضور کوئی نصیحت کیجیے، کوئی وصیت۔ تو آپ کی وصیت یہ تھی علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید۔ اول و آخر توحید ہے۔ توحید باری تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق باللہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ ممبر پہ ہوں، آپ مسند تدریس پہ ہوں، آپ حاکم وقت کے خلاف ہوں، آپ کلمہ حق کہہ رہے ہو۔ اچھا، اس میں ایک بات اور نقطہ اس کی وضاحت کر دی، یہ کتنی خوبصورت بنت ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں غوث الاعظم نے بنیادی طور پر جو حکمرانوں کو طریقہ حکومت بھی بتا دیا، یا حکمرانی کس انداز سے ہونی چاہیے، حکومت چلنی کیسے چاہیے، کہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کمبینیشن تھا۔ آپریشنل معاملات جو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس ہیں اور جو روحانی پاورز ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اب جو ہم کہیں گے ویسے حکومت انتظامی امور کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کی میں وجہ کنٹرول اینڈ کمانڈ ان کے پاس۔ روحانی ریزن کیا ہے؟ روحانی ریزن یہ ہے کہ آپ کتب ارشاد بھی تھے اپنے وقت کے اور کتب مدار بھی تھے۔ واہ واہ واہ، 2 کتب ہوتے ہیں، ایک تکوینی امور کو ہینڈل کرتا ہے، ایک ارشاد کے، ہدایت کے، تبلیغ کے، رشد کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ آپ کو بیک وقت یہ دونوں منصب عطا ہوئے۔ تکوینی امور کیا ہے؟ احیاء و اماتت ہے اور تحریک و تخریق ہے اور خرق و غرق ہے۔ یہ فصلوں کا اگنا، یہ بارشوں کا برسنا،
یہ جنگوں کا فتح ہونا، یہ حکومت کے امور کا، یہ تکوینی امور ہیں سارے، ٹھیک ہے، جو زمینی اور آسمانی معاملات۔ سر اسی موضوع پہ رہیں تھوڑا سا اور، اس کا مطلب یہ ہو کہ عالم اسلام میں اس وقت مجھے تو کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی کہ جو مثال، مفتی صاحب بڑی ایک مجھے کام کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو مثال غوث الاعظم نے سیٹ کی ہے، یعنی جو کنٹرول اینڈ کمان آپ نے، بظاہر تو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، سیٹ پہ بیٹھے ہیں، لیکن اصل کنٹرول اینڈ کمان جو ہے وہ خانقاہوں کے پاس ہے، تصوف کے لوگوں کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس ہے۔ تو جو انٹیوشنز آ رہی ہیں، جو احکامات آ رہے ہیں، وہی احکامات منوعن جو ہے اس پہ عمل کروایا جائے۔ مَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا فِيهَا قُطْبٌ، شیخ اکبر نے لکھا، امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث پاک کے معنوی فرزند بھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی بڑی بارگاہوں میں گئے کہ اولاد ہو جائے، نرینہ اولاد ہو جائے، لوگوں نے کہا لوح محفوظ پہ ہے ہی نہیں، تقدیر میں ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ بزرگوں نے کہا، بارگاہ غوثیت میں آئے تو فرمایا لوح محفوظ پہ تیرا بیٹا نہیں ہے، لیکن میری صلب میں ایک بیٹا ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ اپنی پشت سے پشت ملائی اور وہ کنورٹ کر دیا، ٹرانسفر کر دیا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنے بیٹے کو دوسرے کی پشت میں۔ اللہ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بستی، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا ایک صاحب تصرف بندہ نہ ہو، وہ ابدال ہو، وہ کتب ہو، صاحب حال ہو، جس سے کام لیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھاتے ہوئے جب حدیث ابدال پڑھائی نا، تو دورہ حدیث کے طالب علموں کو یہی بات سنائی کہ ہر بستی میں ایک ایسا درویش ڈیوٹی والا بندہ ہوتا ہے۔ کلاس ختم ہو گئی، لیکن جو سینئر اسٹوڈنٹس تھے نا، وہ پیچھے شیخ کے ساتھ ساتھ جو قریبی، کہا حضور دلی میں کون ہے؟ دلی مرکزی شہر، یہاں بھی تو کوئی ہوگا۔ فرمایا وہ جو جامع، پہلے تو ٹالا بہت، لیکن جب اصرار کیا نا تو کہا کہ جامع مسجد دہلی کے تھڑے پر جو خربوزہ فروش ہے نا، اس وقت اس کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ اللہ جی، یہ بھی ہے۔ یہ جو تکوینی امور والے ہیں نا، یہ جبے کبے میں نہیں ہوتے، یہ انڈر گراؤنڈ مستور الحال ہوتے ہیں درویش۔ تو کہا وہ ہے۔ جب یہ طالب علم مل کے گئے چیک کرنے کے لیے، کہا بابا جی خربوزہ کھلائیں، ان کو لو کھاؤ۔ ایک خربوزہ، دوسرا خربوزہ، تیسرا، وہ چھیلتے گئے، کاٹتے گئے، کہا جی پھیکا ہے، مزہ نہیں آیا۔ کہا بیٹا اور لے لو، پھر پھینکا، آدھا کھایا، آدھا پھینکا، کہا اور لے لو، ساری جو چھابڑی تھی اڑا دی۔ بابا جی ناراض نہیں ہوئے، اللہ کہا اچھا بیٹا اب اچھے لائیں گے تو پھر وہ کھا لینا۔ اب انہوں نے روٹین بنا لی، جانا مزے سے خربوزے کھانے اور آ جانا۔ کچھ عرصے بعد وہ بابا جی وہاں نہیں رہے، تو آپ نے پھر پوچھا استاد سے، کہا کہ حضور ڈیوٹی تو بہرحال باقی ہے، بندہ غائب ہے، اس کا مطلب کوئی نیا بندہ آیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بدل گیا ہے، اب وہ مشق والا آ گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ جو پانی چھڑکتا ہے، اللہ اس کی ڈیوٹی لگ۔ اللہ اب یہ لوگ گئے اور جا کہا بابا جی پانی پلائیں۔ بابا جی نے کہا پیو، یوں ہاتھ کیے، انہوں نے مشق کا منہ کھولنا تو اس نے ہاتھ یوں چھوڑ دیا، تو بابا جی نے ایک تھپڑ رسید کیا، فرمایا سارے خربوزوں والے سمجھے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ڈیوٹی والے لوگ تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہیڈ تھے، امام تھے، اور خضر علیہ السلام نقیب الاولیاء، وہ اس ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ کے اس تصرف روحانی کی تاثیر دیکھیے کہ جو وقت کا چور بھی تھا نا، وہ بھی آپ کے اس فیض اور آپ کے اس روحانی اثر سے خالی نہیں تھا، آپ کے اپنے گھر چوری کرنے آ گیا۔ وجہ تھا کیا تھی کہ آپ کا جبہ مبارک جو تھا عباسی خلیفہ کے جبہ سے قیمتی ہوتا تھا، اور عباسی خلیفہ جاسوس چھوڑتا تھا کہ ڈھونڈو شیخ کپڑا کہاں سے لیتے، بڑے شان سے رہتے تھے، فقیہانہ شان۔ چور جب آیا، رات چھپا رہا کہ اب مجھے موقع ملے تو میں چوری کروں۔ شیخ اپنی وہی 40 سال شب بیداری چل رہی تھی، آپ تو عبادت میں مشغول تھے، سوئے نہیں، وہ چھپا رہا۔ فائنلی آپ جب فارغ ہوئے نا تو کہا باہر آ جاؤ، اسے بلا لیا، وہ کانپنے لگا، ان کو پتہ لگ گیا، معاف کر دیں۔ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ جو تم یہاں ڈھونڈنے آئے ہو نا وہ یہاں ہے ہی نہیں، کرنسی اور سکہ اس کا داخلہ آپ کے گھر کی حدود میں بند تھا، ٹھیک ہے، کبھی کوئی اشرفی درہم دینار آپ کے گھر نہیں گیا، ٹھیک، لیکن فرمایا جو یہاں ہے وہ تجھے دے کے بھیجی، خالی نہیں بھیجی، کہ تم آئے ہو کسی طلب میں آئے ہو، تلاش میں آئے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اسی وقت اور آ کے کہا کہ حضور فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا، اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی۔ اللہ، تو آپ نے اسی چور کو گلے لگایا، ابدال بنایا، وہ فیض منتقل کیا، اس مقام پہ پہنچایا اور ہاتھ خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، اس کو لے جاؤ یہ اب ابدال۔ یعنی وہ جتنی بھی پرانی بوسیدہ وردیاں تھیں چوری کی وہ تروائیں اور ابدال کی وردی پہنا ساری چینج کر دی نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، چور کو کتب بنانے کا کانسیپٹ یہاں سے ملتا ہے۔ اچھا اب چونکہ تعلیمات ہی پہ ابھی ابتدا میں بات ہوئی، میں چاہتا ہوں اسی پہ تھوڑا سا ربط میں اور بات ہو جائے
کہ آپ کی تعلیمات کا جو بنیادی فوکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو حضرت نے بتا دیا، توحید باری تعالیٰ، اول بھی توحید، تزکیہ نفس کے حوالے سے، یعنی آپ سارا منبع ہی وحدانیت ہے اور توحید ہے. یعنی 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و رسول جو تشریف لائے ہیں تو وہ کس کا درس دیتے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، توحید کا درس دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضور غوث اعظم کی یہ تزکیہ، یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ تلاوت، یہ تو سب اس کے روٹس ہیں. اور بالآخر لے کے کہاں جانا ہے؟ وہ خدا کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. بالکل ٹھیک. اور حضور غوث اعظم جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تو چونکہ ہیڈ تھے، اور اصل اس دور کے اندر توحید پر آپ نے فوکس اس لیے کیا ہے اتنا زیادہ. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. ہمارے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بھی پتہ نہیں کیوں کیا. اس کی وجہ یہ ہے جنید صاحب کہ چونکہ اس وقت عقیدہ توحید کے اندر علائشیں داخل کر دی گئی تھی. اس وقت جو متجددین تھے، سب سے بڑا جو آپ کی تجدید جو ہے وہ متجددین کے خلاف ہے. آپ کا جہاد، جنہوں نے دین کے اندر ایسی جدت کی چیزیں داخل کر رہے تھے. تو آپ کی چونکہ ڈیوٹی تھی، آپ سب کے ہیڈ ہیں. خود آپ فرمایا کرتے تھے چونکہ غوث اعظم سے بڑھ کر اپنے مقام اور مرتبہ کو اس طرح بیان اور اس کا اظہار بہت کم اولیاء نے کیا جس طرح آپ کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ الانسو لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ انا شیخ الکل فلا تقیسونی باحد ولا تقیسوا علی احد. فرماتے تھے وہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ عبد القادر جیلانی کا مقام مرتبہ کیا ہے. فرماتے تھے کہ انسانوں میں بھی مشائخ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی مشائخ ہوتے ہیں، ملائکہ میں بھی مشائخ ہوتے ہیں. ایون ملائکہ میں بھی مشائخ ہوتے ہیں. اور وہ ہر کیٹیگری کے جو مشائخ ہیں، آنا شیخ الکل، میں ان کا شیخ ہوں، میں ان سب کا شیخ ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا اب اس میں ایک بات اور آ گئی کہ مشائخ طریقت جو ہیں ان کی بھی عقیدت کیا کمال اور بے مثال ہے غوث الاعظم کے ساتھ. میں چاہتا ہوں ذرا پیر صاحب اس پہ آپ تھوڑا سا کلام فرمائیں کہ کن کن مشائخ نے کس کس انداز سے آپ کو ہدیہ تہنیت پیش کیا. حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے بارے میں تذکروں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ اس وقت خراسان کے جو ہے پہاڑوں میں مصروف عبادت تھے. تو چونکہ یہ جو اعلان آپ نے فرمایا تھا یہ پوری روئے زمین پر، ہوا میں، فضا میں، بامر الہی ہر جگہ جہاں کوئی صاحب مقام موجود تھا وہاں تک پہنچا. یہ جو آگے مجلس میں 70,000 لوگوں تک بات ہو رہی تھی کہ آخری آدمی تک بھی آواز کا گرام وہی ہوتا تھا جو پہلے سامنے تک ہوتا تھا، جبکہ مائک نہیں ہے، کوئی بھی مادی چیز، روحانی مائک ہے، کوئی بھی مادی چیز نہیں ہے. تو یہ تو حاضرین مجلس ہیں، آپ کی وہ آواز تو پوری روئے زمین پر، کائنات میں، ہوا اور فضا میں سنے گی. ایسے ہی تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت نے آپ کی بارگاہ اقدس میں فوراً عقیدت کا سر جھکایا، لا بل عینی ولا راسی، کہ صرف آپ کا قدم میرے کندھوں پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ تعالی، یہ تمام مشائخ، تمام صوفیاء، صلحاء جو مشائخ چشت بھی ہیں اور دیگر سلاسل کے، سہروردی سلسلہ کا آگے تذکرہ ہوا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کا، دیگر تمام مشائخ نے آپ کی اس فرمان کو، آپ کی اس شان کو دل و جان سے تسلیم کیا. اور اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ان کی فضیلتوں میں، ان کی عظمت میں اضافہ فرمایا. آپ سے پہلے بغداد میں جس شخصیت کا ذکر عام تھا، حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی، ان کا ایک مرید تھا، طالب صادق. وہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں کسی دوسرے سفر پر، بیرون ملک، میرا یہاں روزی تنگ ہے، مجھے کچھ فراخی رزق ہو جائے. آپ نے مراقبہ فرمایا اور کچھ دیر کے بعد فرمایا میں تجھے اس سفر کی اجازت نہیں دیتا. وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ میں حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں جاتا ہوں. وہاں حاضر ہوا، جب آپ کی بارگاہ میں حاضری دی تو آپ نے کچھ دیر مراقب رہنے کے بعد فرمایا جاؤ، اللہ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ اپنا کرم فرمائے گا.
وہ چلا گیا اس سفر پہ، کچھ دیر باہر گزاری اور اپنا محنت کی اس نے، اللہ تعالیٰ نے اسے رزق دیا. وہ واپس جب آ رہا ہے قافلے کے ساتھ، ایک جگہ رات کو قافلے نے پڑاؤ کیا، خواب کی حالت میں دیکھتا ہے کہ ڈاکو انہوں نے حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو پورے قافلے کے لوگوں کو لوٹا بھی اور مارا پیٹا بھی. اس کی خوف کے مارے آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا تو اس کا زادہ رہا، اس کا سامان محفوظ تھا، جو کچھ کمایا تھا وہ بھی موجود تھا. تو یہ صبح کو پھر قافلہ چلا، بغداد پہنچا، تو اپنی اس آمدن میں سے، کمائی میں سے کچھ حصہ اپنے شیخ کریم کے لیے، حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لے کے حاضر ہوا. ان کی خدمت میں سلامی عقیدت پیش کیا، اور جیسے ہی وہ نذرانہ پیش کیا، آپ نے فرمایا بیٹے یہ نذرانہ ہم قبول نہیں کرتے، تم اس نذرانے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے جاؤ. آپ نے فرمایا، اس نے عرض کیا حضور کیوں آپ کی ناراضگی، خفگی، آپ نے منع کیا تھا میں چلا گیا. فرمایا نہیں یہ بات نہیں، اس نذرانے کے حقدار ہم نہیں ہیں، بلکہ اس کے حقدار وہ بارگاہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا، تجھے منع کیا تھا، میں نے اس سفر میں تیری موت دیکھ رہا تھا. لیکن جب عبد القادر نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ اللہ فضل فرمائے گا، کرم کرے گا، تو اللہ رب العزت نے زبان عبد القادر اور قول عبد القادر کی لاج یوں رکھی کہ ان کے کہے ہوئے کو، اپنی مشیت کو ایک خواب میں بدل کر ان کے کہے ہوئے کو سچ کر کے دکھا دیا. وہ جو تو نے خواب دیکھا وہ خواب نہیں، وہ حقیقت تھی، لیکن ان کے کہنے سے، ان کے فرمانے سے وہ جو تھی ایک خواب میں بدلی، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے حفاظت. اس نذرانے کے، اس خدمت کے حقدار وہ ہیں جن کی دعا سے تو اس سفر سے بسلامت واپس آیا. یہ وہ برکات ہیں جسے آپ کے دور کے تمام، ایک عام بات جو سمجھی جاتی ہے کہ المعاصرۃ لسبب المنافرت، لیکن آپ کی اس حوالہ سے شان جداگانہ ہے. بہت خوبصورت گفتگو ابھی ہوئی، سب دوستوں نے کی. آپ کی شان بڑی جداگانہ ہے کہ آپ کے ہم اثر جتنے ہیں، کیونکہ وہ سارے تھے ہی اللہ والے، اس لیے وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم ہستی کا مقام سمجھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں سر عقیدت جو ہے وہ خم کر لیا کرتے تھے. کیا بات. اچھا اس پہ ایک اور چیز مفتی صاحب، اور وہ بڑا آپ کا ظاہر اس حوالے سے میلان بھی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کلام فرمائیے. ایک تو یہ کہ غوث الاعظم پر جو لکھی جانے والی کتابیں ان کا ذکر، دوسرا جو شعراء کرام نے لکھا ہے، کیا کمال لکھا ہے. میں چاہتا ہوں اس میں کچھ باتیں اگر ہو جائیں اور کچھ مصرے بھی ہو جائیں ساتھ ساتھ. جی کتابوں کے نام ہم نے پہلے بھی کچھ عرض کیے ہیں. حضور غوث الاعظم کی جو اپنی لکھی ہوئی ہیں، جو اس کے علاوہ ہیں، تو غوث الاعظم پر لکھی جانے والی کتاب، سب سے پہلی کتاب جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور مدلل ہے، جس کی سند بہت قوی ہے، اور وہ کمال یقین کو پہنچی ہوئی کتاب ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں کوئی شک اور شبہ نہیں، وہ بہجت الاسرار ہے. ٹھیک ہے. اس کی 2 واسطے سے سند حضور غوث الاعظم تک پہنچتی ہے. تو یہ کتاب بہت اتھینٹک ہے، یہ پڑھنی بھی چاہیے. اس سے یہ سمجھ لیجئے یہ کتاب شفا ہے دلوں کی، خیالوں کی اور سوچوں کی. دوسری کتاب حضور غوث الثقلین پر ایک قلائد الجواہر ہے، نزہۃ الخاطر الفاتر ہے، وہ اعلیٰ کتاب ہے. اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی متعدد کتابیں آپ پر لکھی گئیں. سفینۃ الاولیاء میں بھی آپ کا تذکرہ ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اخبار الاخیار میں بھی آپ کا بڑا تفصیل سے بڑا اعلیٰ ذکر کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ہمعات کے اندر آپ کے روحانی مدارج کا اور آپ کے بارے میں تفصیلاً اس میں بیان فرمایا ہے. جہاں تک شعراء کے کلام کا تعلق ہے تو یہ بھی بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ 2 شخصیات جن پر بہت زیادہ لکھا گیا، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی مثال نہیں، محبوب خدا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سیرت پر منظوم اور منثور دونوں شکلوں میں اتنا لکھا گیا جس کا احصاء اور احاطہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری حضور سیدی غوث الاعظم کی ہستی ہے، آپ پر بھی اتنا لکھا گیا ہے کہ جس کا احصاء اور احاطہ نہیں. اگرچہ اور شخصیات پر بھی بہت لکھا گیا ہے، میں نفی کسی کی نہیں کر رہا. اور شعراء نے اپنے کلام کو لکھ کر اپنے لیے اس کلام کو
باعث شفاعت سمجھا، باعث بخشش سمجھا، توشائے آخرت گردانہ لکھ لکھ. اور اتنی بڑی بڑی قد آور شخصیات نے لکھا ہے کہ ان کا لکھا ہوا پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو ذات والا ہے اس کے سامنے ہم بہت ہیچ ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ نسبت ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. مثلا حضور خواجہ اجمیر نے آپ پر پورا کلام لکھا، اور میں یہ بھی عرض کر دوں خواجہ اجمیر 6 ماہ حضور غوث العظم کے پاس بغداد شریف پہ آپ کے دربار اقدس میں حاضر رہے. آپ فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران از جلالت ارض و سما. حضرت شاہ نقشبند تاجدار بخارا، نقشبندی کروڑوں نقشبندیوں کے عظیم پیشوا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین، سبحان اللہ، یک نظر از تو بود در دو جہاں بس مارا، نظر جانب ماں حضرت غوث الثقلین. حضور آپ کی ایک نظر میرے لیے دنیا و آخرت میں کافی ہے، کیا بات، بس ایک نظر ڈال. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بختیار کاکی فرما رہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے الفاظ بڑا کچھ لکھا. ایک انہوں نے یوں کہا اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چوں محمد در انبیاء ممتاز. اچھا مفتی صاحب، اب سلسلہ قادریہ کے مقام پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ ذرا بتائیے لوگوں کو کہ ویسے تو ظاہر اس بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ 4 سلاسل جس میں قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہیں، 4 سلاسل ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لائن. اچھا اس میں دیکھیے یہ ایک بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ ایک تو تمام سلاسل کا فیض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چاہے چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، رفاعی ہوں، شاذلی ہوں، سب کا فیض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آتا ہے. اس پر ہم پہلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں. اس میں کمال کی بات وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں یا نقشبندی، عموماً جو ہمارے ہاں رائج ہیں زیادہ، وہ بھی اولیاء اللہ بڑے اللہ رب العالمین کے مقربین ہیں. قادریہ سلسلے کا جو تفوق ہے اس میں، وہ اس لیے بھی سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ باقی تمام سلاسل کے جو نام ہیں وہ ان کے شہروں کے، ان علاقوں کے ناموں کی وجہ سے وہ چلتے ہیں. اور سلسلہ عالیہ قادریہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کے نام سے اور پھر حضور غوث پاک کے نام سے چلتا ہے، نام سے چلتا ہے. اس لیے باقی سلاسل کے جو طالبان ہیں، جو اس رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو مریدین ہیں، ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا ایک کمال یہ ہے کہ اس سلسلے میں نسبت قائم ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہیں لگاتے اپنے مرید کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ ایک اچھا دوسری بات یہ ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو مریدین ہیں، اچھا یہ جتنے بھی آپ کے مریدین ہیں اور سب سے زیادہ مریدین حضور غوث پاک کے ہیں، تو کیا آپ اللہ کے حضور ان سب کی بخشش کروا لیں گے اتنے جو مریدین ہیں آپ کے؟ تو حضور غوث پاک نے اس وقت تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا تھا کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ہمیں بخشش کا جو کوٹہ ملنا ہے نا، اس میں ہمارے اپنے تو بخشے جانے، ہم نے دوسرے سلاسل سے لے کر بھی بخشوانے ہیں. اتنا اللہ رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ سلسلہ عالیہ قادریہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں کہ رب العالمین ان کو فرما رہا ہے. آپ فرماتے مجھے 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبد القادر لا يدخل مریدک النار، اے عبد القادر تیرا مرید ہم نے دوزخ میں نہیں ڈالنا. اچھا اب یہ بات ایک طرف کہ اتنی بشارتیں ہیں اور آپ اپنے مرید کی تربیت فرمانے کے لیے اس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں، قبر کے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں، آخرت کی فکر بھی دلاتے ہیں، تزکیہ نفس بھی اس کا کرتے ہیں،
اور اخلاقیات کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ آپ کی جو ارشاد و تعلیمات کی بات ہو رہی ہے، جو آستانوں کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے نظر آتے ہیں کہ آپ نے محض صرف نظر سے ہی دل نہیں بدلے، آپ نے اخلاق کی تربیت بھی کی ہے، باقاعدہ پڑھایا بھی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا ہے کہ غبی طالب علم تھا، حضور غوث پاک اس کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کو سمجھانے میں مشقت اٹھا رہے ہیں، تو آپ لگے ہوئے ہیں، وہ پڑھتا ہے، اس کو یاد نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی، آپ پھر کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں دیکھتا رہا اور کہا کہ حضور آپ اتنا اس کے ساتھ مشقت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی اور ہماری مشقت کا ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 1 ہفتے سے کم رہ گیا ہے اس کا ٹائم، اور 1 ہفتے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ مقصد اس میں یہ تھا کہ مطلب اتنے غبی طالب علم جس کو سمجھنے میں ہمیں اگر پڑھانا پڑے تو ایک سے دوسری مرتبہ طالب علم کو بات پوچھ لی تو ہم اکتا جاتے ہیں، آپ نہیں اکتاتے تھے، آپ یہ والی ظاہری محنت بھی کرتے تھے، اور روحانی فیض تو پھر آپ کا تھا ہی، وہ تو نظر تھی ہی۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی ہے اور آئیے ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درود پاک کے نذرانے کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی، بات یہ تھی صاحب کہ آج ہمیں اگر دولت مل جائے، بہت ساری دولت مل جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ اور حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا کی دولت مل جائے تو میں کیا کروں گا، یہ میں آپ کو وقفے کے بعد بتاؤں گا، اور انشاءاللہ علامہ صاحب سے آج ہم نے کلام بھی سننا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں آپ سے درود پاک کے وقفے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، میں وقفے سے قبل ایک بات عرض کر رہا تھا کہ آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو دنیا کی دولت ہم دے دیتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، تو ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بہت سی پلاننگز ہوں، بہت سے معاملات ہوں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہوں، ہم گھر بنانا چاہتے ہوں، گاڑی لینا چاہتے ہوں، اپنے بینک بیلنس کو تھوڑا مضبوط کرنا چاہتے ہوں، اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہوں، یعنی دنیا کو ایک جنت نظیر صورت میں جو ہے وہ بنا دینا چاہتے ہوں، یہ ہماری شاید ہو سکتا ہے سوچ ہو۔ قربان جائیے حضور غوث الاعظم پر، کیا کمال بات فرماتے ہیں، یعنی ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے میں ہی میرے دل کو سکون محسوس ہوگا، یعنی میں اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غربا اور مساکین کو کھانا کھلانا مجھے سب کاموں سے زیادہ عزیز ہے، اور یہاں تک فرماتے ہیں، اب جو جملے عرض کر رہا ہوں جس کا مفہوم یہ ناظرین، کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر دنیا کی ساری دولت مل جائے، دنیا کی اگر ساری دولت مل جائے تو میں بھوکوں کو کھانا کھلانے میں اس دولت کو صرف کر دوں۔ یعنی آپ مقام اور مرتبہ دیکھیے ناظرین کہ ہے چاہے یہ سارا پیسہ، یہ دولت، یہ آسائش، سب کچھ، مجھے اگر راحت اور سکون ملے گا تو اس بات پہ ملے گا کہ دنیا کی ساری دولت اگر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے تو میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں تاکہ وہ پیٹ بھر کے اپنے اپنے گھروں پر جائیں۔ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے، یعنی وہی بات ہے کہ یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں، ہم بیسکلی ناظرین تعلیمات کے بہت سے گوشے ہم نے ڈسکس کیے، یہ تعلیمات ہیں، لیکن آج موجودہ دور میں غوث پاک کے ماننے والے جو خانقاہی نظام کو چلا رہے ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں، اس پہ ہم کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں علامہ صاحب گزارش کروں گا کہ آپ کوئی ایسا کلام جو آپ کے دل کو بڑا چھوتا ہو اگر وہ سنا دیں۔ میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں بارگاہ غوثیت میں۔ سبحان اللہ۔ ایک فارسی ربائی ہے، جی جی مفتی صاحب، اے عاشق مستانہ عبد القادر، اے عاشق مستانہ عبد القادر، میں نوش سے پیمانہ عبد القادر، اللہ اللہ،
میں نوش سے پیمانہ عبد القادر، احوال تو فرزانگی آموز جہاں بات، احوال تو فرزانگی آموز جہاں بات، اے دل شدی دیوانہ عبد القادر۔ اور منقبت ہے کہ زمیں کیا آسماں بھر میں ہے چرچا غوث اعظم کا، زمیں کیا آسماں بھر میں ہے چرچا غوث اعظم کا، لگائیں کان جس جانب شہرہ غوث اعظم کا۔ اور کمالات ولایت میں شہ بغداد لاسانی، اللہ، کمالات ولایت میں شہ بغداد لاسانی، بلندی پر رہا پرچم ہمیشہ غوث اعظم کا، کرامات و تصرف میں عجب قدرت ملی ان کو، کرامات و تصرف میں عجب قدرت ملی ان کو، ہر ایک انداز ہے بے شک نرالا غوث اعظم کا۔ اور طریقت میں اگر اپنی کبھی پرواز رک جائے، طریقت میں اگر اپنی کبھی پرواز رک جائے، وظیفہ ہم کیا کرتے ہیں بس یا غوث اعظم، وظیفہ ہم کیا کرتے ہیں بس یا غوث اعظم کا۔ اور یہ آپ ہی کے شعر کا ترجمہ ہے، حضور غوث پاک کا شعر ہے، افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق الولا لا تغربو، ہوئے ظاہر مگر پھر چھپ گئے پہلے سبھی سورج، ہوئے ظاہر مگر پھر چھپ گئے پہلے سبھی سورج، رہے گا تا ابد سورج چمکتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اور قدم اس پیر پیراں کا ولی گردن پہ رکھتے ہیں، قدم اس پیر پیراں کا ولی گردن پہ رکھتے ہیں، ہے بوسا گاہ اہل عشق تلوہ غوث اعظم کا۔ اگرچہ سلسلہ شہزاد میرا نقش بندی ہے، اگرچہ سلسلہ شہزاد میرا نقش بندی ہے، دل و جان سے ہوں لیکن نام لیوا غوث اعظم کا۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، اللہ آپ کو خوش رکھیے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ مفتی صاحب، غوث پاک اور موجودہ خانقائی نظام، یہ اتنا اہم موضوع ہے، میں اس پہ چاہتا ہوں کہ مطلب ایک سوال آپ سے کر کے بات آگے نہ بڑھاؤں، بلکہ اس پہ فرداً آپ پانچوں افراد جو ہے اپنا اوپینین دیں، آپ کی اپنی رائے آنی چاہیے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ خانقائی نظام جو ہے بنیادی طور پہ چاہے تو بہت ریفارمز کر سکتی ہیں۔ آج بھی یہ انسٹیٹیوشنز اگر باقاعدہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بن جائیں، میرا خیال ہے تو ظاہر اور باطن کی صفائی بھی ہو جائے، اور یہ جو کچھ بھی ہم بیسکلی جو مدینے کی اسٹیٹ کے پرتاؤ کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس کے لیے بہت بڑا برج جو ہے وہ خانقائی نظام بن سکتا ہے۔ جی بڑا اہم اور بنیادی کوسچن ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ دکھتی رگ کو چھیڑ رہے ہیں آپ نے پہلے بھی درمیان میں یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی جب حضرت بیان کر رہے تھے کہ حضور غوث اعظم کس طرح کنٹرول کرتے تھے اس وقت کے نظام کو، تو کیا آج میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے یا ایسی خانقاہ ہے؟ ہونا چاہیے۔ اور پھر غوث اعظم کی مجلس میں جس طرح اگر ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان ہوتی ہیں تو ساتھ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اب ہم کال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، چونکہ حضور غوث اعظم اور اس کیٹیگری کے جو علماء ہیں، در حقیقت انہی کے بارے میں ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو اب وہ نبوی مشن کو قرآن نے بیان کیا، اس کے 4 پورشن ہیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تلاوت بھی خود اللہ کا محبوب سکھلاتا ہے، اس کی تعلیم بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر تزکیہ بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور حکمت کی تعلیم بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں اس ہماری ماحول میں اور سوسائٹی اور معاشرے میں ہم نے اس کو ایک دو آپ یوں کہہ لیں کہ ایکسٹریم پہ چلے گئے، ایک طرف ہمارے مدارس ہیں اور دوسری طرف یہ خانقاہیں ہیں، تو اب وہ کہہ دیا کہ جی خانقاہوں سے خود ہی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ یہ ظاہر والے ہم باطن والے۔ کتنے افسوس کی بات، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کال والے ہم حال والے ہیں۔ بھائی مرکز جو ہے، اس مرکز میں تو یہ تقسیم نہیں تھی۔ بالکل سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک جگہ لکھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، معرفت اور ہے، حقیقت اور ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شریعت میرے آقا کے اقوال کا نام ہے، صحیح ہے، طریقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا نام ہے، اور حقیقت میرے آقا کے احوال کا نام ہے،
معرفت نبی رحمت کے علوم بے مثال کا نام. سبحان اللہ. یعنی ایک ہی ہستی ہے, ایک ہی, اور سبھی کچھ ایک ہی مرکز ہے, منبع ہے. اور یہی اس وقت تک, یعنی آپ ماضی بعید میں جہاں سے ہم بات کر رہے ہیں پیرانے پیر خانقاہوں میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. غوث الاعظم کیا تو سب نظر آ رہا ہے, سب کچھ ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ ادھر سے آواز آئی کہ علم و بس کری ہو یار, سمجھے نہیں. حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں درست العلم حتی صرت کتب. آپ نے اپنی کتبیت کی بنیاد ہی علم پر رکھی ہے, اور پھر ساری زندگی علم پڑھنے میں اور پھر باقی زندگی علم پڑھانے میں لگا دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو کردار, چونکہ آپ ظاہر ڈائریکٹلی آپ سے اس لیے سوال ہے کہ آپ اس سے متعلق ہیں, آپ بالکل کلیئرلی کیٹیگوریکل بتائیے کہ اللہ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, کیا خانقاہیں وہ کردار ادا کر رہی ہیں جو کردار حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کو سامنے رکھ کر کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرے ذاتی خیال میں تو وہ کردار صبح نور ادا کر رہا ہے, خانقاہیں نہیں ادا کر رہی ہیں, اور خانقاہوں کو کرنا چاہیے. خانقاہوں کو کرنا چاہیے کیونکہ خانقاہیں ہی تو کردار سازی کا بنیادی ذریعہ ہے. چونکہ صبح نور کر رہا ہے اس لیے میں یہاں حاضر ہوں, کردار سازی صبح نور کر رہا ہے اس لیے میں یہاں حاضر ہوں. نور تو دستک دے رہا ہے خانقاہوں کے دروازے پہ ہی. لیکن یہ تالے کیوں رکھے ہوئے, تالے ہونا چاہیے. اس کی اشد ضرورت ہے تاکہ جب تک یہ دل کا قفل نہیں کھلے گا اس وقت تک تو تعلیمات الہیہ, معرفت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی فروغ نہیں پا سکتی, نہ دلوں میں اتر سکتی. اب وہ خانقاہ کو انڈسٹری بنا لیا گیا نا جی, خانقاہ والی بات رہ نہیں گئی. اس کا مقصد ہی کچھ اور بن گیا نا جی. انڈسٹری بنا کے اس سے آمدن کے ذرائع جو ہے وہ بس حاصل کیے جاتے ہیں, جو کرنے والا کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. صاحب آپ سے اب یہی خانقاہیں اس وقت جو ہمارے سامنے اس وقت نقشہ جناب پیر صاحب نے بھی کھینچا, مفتی صاحب نے بھی کھینچا, ابھی علامہ صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں, اس نقشے کو سامنے رکھتے ہیں. اور اب ایک نقشہ اور رکھتے ہیں کہ یہی خانقاہیں حضور غوث الاعظم کے دور میں ہوتی اور حضور غوث الاعظم مسند نشین ہوتے, تو پھر ان خانقاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں سننا چاہتا ہوں. نہیں یہ سر یہ اس میں بات ہونی چاہیے, اب جب بات ہو رہی ہے تو ہو. ظاہری بات ہے جس طرح حضور غوث الاعظم نے معاشرے کی ہر خرابی پر آواز اٹھائی اور اس کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا, تو حضور غوث الاعظم اگر خانقاہوں میں بھی خرابیاں گھس آتیں تو اس کے خاتمے کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کرتے, جس کی آج ضرورت ہے. اور پیر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں پیر صاحب بھی قابل تحسین ہے کہ ایک خانقاہ نشین ہونے کے باوجود انہوں نے حق بیانی سے کام, بالکل. لیکن اس کے باوجود میں ناظرین سے کہوں گا استثناء بہرحال موجود ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آج بھی جن خانقاہوں میں شریعت اور طریقت کے حسین امتزاج کے ساتھ تربیت کا اہتمام ہے, بہرحال وہاں آپ ضرور تربیت کے لیے جائیں اور فیض حاصل کریں. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, آج اس کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نصیب خطہ ہو یا رب وہ مرد درویش, نصیب خطہ ہو یا رب وہ مرد درویش, کہ جس کے فقر میں انداز ہوں کلیمانہ, کہ جس کے فقر میں انداز ہوں کلیمانہ, وہ جو موسوی جد و جہد اور موسوی للکار ہے, وہ موسوی جرت اور دلیری ہے آج خانقاہوں میں جو ہمارے پیران اعظام ہیں. اس کی بھی ضرورت ہے کہ چاہے برائی کا منبع یا برائی کا علمبردار کوئی سیاستدان ہے, کوئی وڈیرا ہے, کوئی دولت مند ہے, متعلق ہے یا غیر متعلق ہے, چاہے ناموس رسالت کا ایشو ہے, ختم نبوت کا ایشو ہے, کوئی بھی دین اور دنیا کا مسلمانوں کے حقوق سے متعلق ایشو ہے, نیشنل ہے یا انٹرنیشنل ہے, اپنے آپ کو اس سے لا تعلق نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جا رہے ہیں. اس میں بھی مرد میدان بنے, اور اقبال نے جو کہا ہے کہ جس کے فقر میں انداز ہو کلیمانہ, اس مرد درویش کی آج سوسائٹی کو ضرورت ہے. وہ مرد درویش پیدا کرنے کی آج کوشش کرنی چاہیے. اچھا اب اس میں علامہ صاحب سوال پھر یہ پیدا ہو گیا کہ جس مرد درویش کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے وہی عرض کیا نا کہ اللہ ماشاءاللہ جو جہاں جہاں جن خانقاہوں میں کام ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ ان خانقاہوں کو سلامت رکھے, ان کو ایکسپینڈ کرے.
لیکن اس مرد درویش کو ہم کہاں تلاش کریں جو ہمیں غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی صورت میں نظر آئے؟ اقبال نے خود اس کا جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ. درویش بے گلیم، گلیم والا درویش اس دور کو نہیں چاہیے، درویش بے گلیم چاہیے. خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ. اللہ کی سنت بھی یہ رہی ہے کہ اس نے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نبی و رسول بھیجا اور اس کے معجزے تک اس نوعیت کے رکھے. اللہ اللہ اللہ. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد جو ہیں نا یہ آل راؤنڈر ہیں اور آل ان ون ہیں. تو آج کام کرنے کا یہ ہے کچھ بھی نہ کریں آپ. دیکھیے حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ میں اپنے ہر مرید کو جنت میں لے کے جاؤں، جو آپ کا زمانہ ہی نہ پا سکا، آپ کا دور. تو آپ نے فرمایا جو میرے طریق پہ ہوگا، میری نسبت پہ ہوگا، وہ قیامت تک آئے وہ میرے ساتھ جائے گا. کیا بات. تو آج کام کرنے کا کیا ہے؟ خانقاہوں میں میرے ناقص رائے میں سب سے پہلا کام، بلکہ ہماری پوری امت میں ہمارا سب سے بڑا پرابلم ایشو جو ہے نا جی میرے نزدیک اس امت کا، وہ یہ ہے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہی کو نہیں جانتے. ہائے کیا خوبصورت جملہ ہے کہ جنہیں مانتے ہیں انہی کو نہیں جانتے. اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے کیا سمجھایا تھا؟ انہیں جانا انہیں مانا. ہم رٹے لگا کے تھک جاتے ہیں، غور کبھی نہیں کرتے بابا ہمیں کیا رہا ہے. صرف نعت نہیں سنا رہا، ہمارا تزکیہ بھی کر رہا ہے، ہماری تربیت بھی کر رہا ہے. بھئی 3 سٹیپ ایک مصرے میں ہیں، انہیں جانا، پھر مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام. یہ 3 سٹیپ ہیں. تعلیمات غوث العظم کی تو بات ہو رہی ہے، مزارات پہ حاضریاں بھی ہو رہی ہیں، خانقاہیں بھی سجائی گئی ہیں، سب کچھ ہے، چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں، لنگر بھی ہو رہا ہے. لیکن وہ جو معرفت ہے مفتی صاحب وہ اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ سب دکھاوے کا کھیل رہ گیا، پھر تو ختم ہو گیا سب کچھ. دیکھیے ایک تو علماء کرام نے پہلے کافی اس پہ بات کر دی، اور سننے والے دیکھنے والے کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی خانقاہی سسٹم کے خلاف ہیں. نہیں، ایسا قطعاً نہیں. جی میں تھوڑی وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں. اصلاح کی ضرورت بہرحال موجود ہے، ہمیں بھی، علماء کے طبقے میں بھی بڑی ضرورت ہے، مدارس میں بھی ضرورت ہے، اور خانقاہوں میں بھی. اب چونکہ بات آج طریقت پہ چل رہی ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو کوئی پیرامیٹرز ہونے چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ شیخ پیر جو صاحب ارشاد ہے وہ کون ہے. اب یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ موروثیت میں یہ داخل ہے. ٹھیک ہے، باپ پیر صاحب تھے، شیخ تھے، طریقت کو معرفت کو سمجھانے والے تھے. اب وہ فوت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب ضروری ہے کہ ان کا بیٹا ہی اس جگہ پہ بیٹھ جائے گا جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. مریدین جو ہیں وہ عقیدت میں آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے. دوسرا جو ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے لیتے ہیں کہ جو خانقاہی سسٹم ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ جو تھا وہ محض آستانہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ آئیں، نذرانہ دیا، سلام کیا، 1 سال کے بعد اگلے عرس پہ پھر آگے، پھر وہی کیا اور چلے گئے. تو معرفت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ تربیت کیسے ہوگی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتاتے ہیں. اور آج کے پیران عظام جو ہیں وہ اگر اس ڈیوٹی کو سمجھ لیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں، جو بیعت کر رہے ہیں، لفظ بیعت پہ بھی کبھی غور کرنا چاہیے. یہ کتنا بڑا لفظ ہے، ایک رسمی لفظ نہیں ہے کہ آپ آئے بیعت کر لی بس ٹھیک ہے ہو گیا. بیچ دینا ہے اپنے آپ کو. اگر کسی کے سامنے بیچا ہے تو کس بات پہ بیچا ہے؟ آج تو بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی شیخ طریقت بن کے بیٹھے ہیں جن کی عقیدے ٹھیک نہیں ہے، جس کا اپنا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، اس کے ہاتھ پہ آپ کیسے بیچ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ بیعت جب کی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، صحابہ کرام بیعت کرتے تھے، اور احادیث میں کیا ہے کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک مانیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کی گواہی دیں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے. یہ ان تمام چیزوں پہ بیعت لی جاتی تھی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جب کوئی آتا ہے تو آپ توبہ کرواتے ہیں، اس کے جو برے احوال ہیں اس سے جان چھڑواتے ہیں، اس سے بدی جو ہے، گناہ جو ہے، جو جھوٹ چوری اور یہ چیزیں رچ بس چکی ہیں ان کو دور کرتے ہیں. یہ بیعت ہے، اور پھر بندے کو معرفت نصیب ہوتی ہے. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. ناظرین کرام، جاتے جاتے ایک قول اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اے عالم، ابھی تک خانقاہوں پہ بات ہو رہی تھی لیکن اب میں غوث العظم کا قول مبارک ایک عالم کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اے عالم، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں کو علم سکھا،
ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قول و فعل میں تضاد نہ ہو. ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ جو بولے اس پر عمل کرے، ورنہ سامعین پر کما حق ہو اثر نہ ہوگا. آخر میں ناظرین جاتے جاتے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے. ہم غوث پاک کے ماننے والے، غوث پاک کے چاہنے والے، لیکن غوث پاک کی معرفت ہمیں ہے کہ نہیں، یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے. آج ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ناظرین، اور ہم وہ سب کچھ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جن کے بارے میں سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے، اور ہم وہ سب کچھ نہیں کرتے جس کے بارے میں پوری حیات طیبہ میں آپ نے تعلیمات دی ہیں. ہم وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین جس کی کوشش کبھی بھی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، اور ہم وہ سب کچھ اپنانے کی کوشش نہیں کرتے جس کو اپنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک دنیا آپ کو غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ سوچ عطا فرمائے کہ صرف ذکر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، فکر کو اپنانے سے مسئلہ حل ہوگا. ذکر اور فکر ساتھ مل جائے تو پھر یقین مانیے ہم سینہ ٹھوک کے یہ بات کہیں گے کہ ہم بھی ہاں ان کے غلاموں میں شامل ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے. فیس بک پیج کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے. یوٹیوب چینل ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. آئیے جناب، اس وقت نعرے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ آخر میں اختر صاحب کو سنیں گے، ان سے منقبت سنیں گے، لیکن نعرہ مل کے لگاتے ہیں. اور یہ نعرہ بڑا زوردار ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج تو 11ویں شریف بھی ہے، تو مل کے نعرہ لگاتے ہیں صاحب. پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اللہ تیرا، واہ کیا مرتبہ. سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا.
بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم